نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات السلام علیکم، میں ذیشان کمال اردو کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ بچوں، آج ہم میر تقی میر کی پہلی غزل کا چوتھا شعر کریں گے اور اس کے بعد آخری شعر مقطع ہے۔ چونکہ مقطع پیپر میں کم ہی آتا ہے لیکن پھر بھی اس کے بارے میں چند باتیں آپ کو بتا دی جائیں گی۔ یہ چوتھا شعر ہے، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ آفاق کا مطلب دنیا اور کارگہ کا مطلب کارخانہ، کارگاہ سے کارگہ، یہ جب مرکب بنانا ہو تو کارگاہ کا مطلب کارخانہ، شیشہ گری شیشہ بنانا، کارگہ شیشہ گری یعنی شیشہ بنانے کا کارخانہ۔ اب اس شعر میں فنی محاسن دیکھیے، شاعر نے کہا لے سانس بھی آہستہ۔ سانس آہستہ لینا محاورہ ہے، اور جب بھی کسی شعر میں شاعر محاورہ استعمال کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس شعر میں صنعت ارادۃ المثل کا استعمال ہوا ہے۔ صنعت ارادۃ المثل کیا ہے؟ جب کسی شعر میں شاعر کسی محاورے کا استعمال کرے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ارادۃ المثل۔ ٹھیک ہے، تو اس میں صنعت ارادۃ المثل ہے کیونکہ سانس آہستہ لینا محاورہ ہے جس کا مطلب ہے احتیاط سے کام لینا۔ اور دوسرا، شاعر نے آفاق یعنی دنیا کو شیشہ سازی کے کارخانے سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ یہ دنیا ایسے ہی نازک ہے، اس دنیا میں ایسے ہی احتیاط سے رہنا پڑتا ہے جیسے شیشہ بنانے کے کارخانے میں انسان کو احتیاط کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان کو نہایت محتاط ہو کر اس دنیا کے راستوں پر چلنا پڑتا ہے، یعنی زندگی کے سفر میں انسان کو احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی جب پگھلا ہوا شیشہ نلکی کے سرے پر رکھ کر پھونک ماری جاتی ہے اس نلکی میں تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، نہایت احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے۔ ذرا سی بے احتیاطی سے شیشے میں بال آ جاتا ہے یا شیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور شیشہ بنانے کے کارخانے میں اس لیے بھی محتاط ہونا پڑتا ہے کہ شیشہ ٹوٹتا ہے تو اس سے اپنے پاؤں بھی زخمی ہوتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو محتاط رہنا پڑتا ہے، ذرا سی بے احتیاطی سے انسان کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے، یعنی ایسا بڑا نقصان جس کا ازالہ کرنا بھی اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ تو اگر اس شعر میں آپ دیکھیں، اس کا عمومی مطلب بنا کہ دنیا میں سانس بھی پھونک پھونک کر لیں، کیونکہ یہ دنیا شیشہ سازی کی طرح نازک ہے۔ تو شاعر نے دنیا کو شیشہ سازی کے کارخانے سے تشبیہ کیوں دی، میں نے آپ کو اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اب دیکھیں، اس میں فنی محاسن بھی دیکھ لیے۔ اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے آپ کو ان موضوعات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلے بار امانت، انسان کو محتاط رہنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان بار امانت اٹھا کر لایا ہے۔ یہ بار امانت کیا ہے؟ مفسرین کے مطابق یہ بار امانت جواب دہی ہے۔ یہ بار امانت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اسے تمام مخلوقات سے اعلیٰ درجے پر متمکن کیا، لیکن اس درجے پر بٹھانے کے بعد اس علوی
یعنی اس مقام بلند پر انسان کو متمکن کرنے کے بعد، اس عظیم مسند زرنگار پہ بٹھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ تقاضے رکھے، اور وہی تقاضے دراصل بار امانت ہے، انہی تقاضوں کا مجموعہ بار امانت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار امانت کا تذکرہ کچھ اس طرح کیا: بے شک ہم نے امانت کو آسمان، زمین، پہاڑ اور سب کے سامنے پیش کیا، مگر سب نے اسے اٹھانے سے انکار کیا اور خوف ظاہر کیا، مگر انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا کہ انسان اپنے حق میں ظالم اور نادان ہے۔ تو انسان نے اس بار امانت کو اٹھایا ہے۔ تو اب اس بار امانت کا پاس رکھنے کے لیے انسان کو احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذرا سی بے احتیاطی سے اس بار امانت میں خیانت ہو سکتی ہے، اس بار امانت کا پاس ٹوٹ سکتا ہے۔ تو اشرف المخلوقات ہونے کے تو جو تقاضے ہیں، انسان کو ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کو محتاط ہو کر زندگی گزارنی پڑتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جس رستے کو صراط مستقیم کہا اس پر چلنے، اور جس رستے کو سرکشی اور گمراہی کا نام دیا اس سے دور رہنے کے لیے، اور اپنی زندگی میں اپنی زندگی کے مختلف معاملات میں اپنے احساسات و جذبات میں توازن قائم کرنے کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے۔ ذرا سی بے احتیاطی انسان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی ہے، اور انسان کو اس مقام الویت سے نیچے گرا سکتی ہے۔ انسان کا رتبہ کم ہو سکتا ہے اگر انسان بار امانت میں خیانت کرتا ہے، اور یہ خیانت کب ہوگی؟ جب انسان اس دنیا میں احتیاط سے کام نہیں لے گا اور بے ترتیب زندگی گزارنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ اس وقت وہ گناہوں کا مرتکب بھی ہوگا اور اس بڑے جرم کا ارتکاب بھی کرے گا جس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی اسے عروج سے زوال تک لے آئے گی، اسے بلندی سے پستی پر گرا دے گی، وہ آسمان سے زمین پر آن گرے گا۔ اس لیے انسان کو اپنے اعمال و افعال اور اپنے معاملات میں توازن کی ضرورت ہے۔ دوسرا، انسان کے تعلقات۔ ایک انسان جہاں رہتا ہے وہاں لوگوں سے تعلقات بھی بناتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، ان سے راہ و رسم بڑھاتا ہے، ان سے مراسم استوار کرتا ہے، لیکن تعلق نبھانے کے لیے اسے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے اعمال میں بھی اور اپنی گفتار میں بھی، کیونکہ ہمارا کوئی عمل یا ہماری گفتگو سے کسی کی دل آزاری بھی ہو سکتی ہے، اور اگر ہماری گفتگو سے یا ہمارے کسی عمل سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتا، کیونکہ جو شخص کسی کا دل توڑتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا مستحق نہیں بن سکتا۔ تو حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دل بدست آور کے حج اکبر است، یعنی کسی کا دل قابو میں لانا یہ حج اکبر کے مترادف ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال و افعال اور اپنی گفتار میں توازن کی ضرورت ہے، احتیاط کی ضرورت ہے کہ ذرا سی بے احتیاطی سے کسی کا دل ٹوٹ سکتا ہے، کسی کی دل آزاری ہو سکتی ہے، کوئی شخص ہم سے ناراض ہو سکتا ہے، اور اگر ہم سے کسی کی دل آزاری ہوئی تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے بھی حقدار نہیں رہیں گے۔ اس لیے شاعر نے کہا، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو۔
اب دو موضوع ہم نے کر لیے، ایک انسان کے تعلقات اور ایک بار امانت۔ بار امانت کے متعلق بھی بڑا خوبصورت شعر ہے، سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا۔ تو دو موضوع ہو گئے۔ تیسرا موضوع رشتوں میں توازن۔ ایک انسان اگر وہ مرد ہے تو ایک وقت میں وہ کسی کا شوہر ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا باپ ہے۔ عورت ہے تو کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بیوی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک وقت میں انسان کئی رشتوں میں تقسیم ہے، اور ان تمام رشتوں میں اسے توازن قائم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس کی بے احتیاطی سے اس توازن میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے اور اس کی خوشی حاصل کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس لیے ہمیں رشتوں میں توازن قائم کرنے کے لیے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ رشتوں میں توازن نہ رہے تو دنیا بھی ویران ہو جاتی ہے اور انسان کا جینا حرام ہو جاتا ہے۔ اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے رشتوں میں توازن کی۔ پھر انسان جب حق و باطل میں فرق کرتا ہے اور وہ حق کی نصرت کے لیے علم اٹھاتا ہے، باطل قوتوں کے خلاف برسر پیکار ہوتا ہے، تو اس وقت انسان کو احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے یہ پہچاننے میں کہ حق کیا ہے، باطل کون ہے، اچھائی کا رستہ کیا ہے، برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے اور بدی پر کون ہے۔ تو انسان کو حق و باطل میں فرق کرنے، نیکی اور بدی میں تمیز کرنے، اچھائی اور برائی میں تفاوت کرنے کے لیے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان جسے حق سمجھتا ہے اور جسے حق سمجھ کر اور وہ حق سمجھ کر جس کی پاسداری کر رہا ہے، یا جسے باطل سمجھ کر اس کے خلاف برسر پیکار ہو رہا ہے، وہ اس کی بدگمانی ہو، وہ جسے حق سمجھتا ہے وہی باطل ہو، اور جس کے خلاف وہ باطل سمجھ کے برسر پیکار وہی حق پر ہو۔ تو انسان کو تحقیق کر لینی چاہیے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تحقیق کا حکم دیا ہے۔ تو انسان کو اس معاملے میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے، رشتوں میں توازن اور حق و باطل میں فرق کرنے میں۔ اس کے علاوہ اگر میر کا زمانہ دیکھا جائے تو جس زمانے میں میر نے یہ شعر کہا وہ فتنوں کا دور تھا، ہر طرف قتل و غارت تھی، اور میر تقی میر ان فتنوں اور انسان کی زندگی کی ارزانی سے بہت متاثر ہوئے۔ تو میر تقی میر نے یہ مشورہ دیا ہے اپنے لوگوں کو کہ احتیاط سے کام لو، کہ جسے تم اپنا دوست سمجھ کر دل کی بات کہتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کیا ہو، غدار ہو، وہ جاسوس ہو دشمنوں کا، یا وہی آستین کا سانپ ہو، وہی ڈس لے، جسے اپنا سمجھ کر اپنے دل کی بات کہہ رہے ہو دراصل وہ آستین کا سانپ ہو۔ تو اس معاملے میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو میر تقی میر نے اپنے زمانے کے اعتبار سے بھی اس شعر میں رنگ بھرے ہیں کہ جس دور میں قتل و غارت عام ہو جائے، فتنے عام ہو جائے، اس دور میں احتیاط سے کام لینی چاہیے، اور ہر کسی سے اپنے دل کی بات نہیں کہنی چاہیے، دل کی بات اپنے دل میں رکھنی چاہیے کہ کسی پر بھروسہ کرتے ہوئے ذرا سی بے احتیاطی ہوئی تو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے میر تقی میر کہتے ہیں، ہر دم قدم کو اپنے رکھ احتیاط سے، یا یہ کارگاہ ساری دکان شیشہ گر ہے۔ تو بچوں اس اعتبار سے شعر کو پوری طرح تیار کر لیں، یاد کر لیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ ہوں گے، جب ساتھ حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی ناصر، خدا حافظ۔